ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم اپنے پروگراموں میں اس نقطے تک پہنچ چکے ہیں کہ حقیقت کا کلی طور پر ادراک ممکن نہیں ہے۔ حقیقت خود اپنی ذات میں جو کلیت رکھتی ہے اس کا ایک جزوی حصہ ضرور ہم تک پہنچتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام ادیان کے جو پیروکار ہیں، مختلف مذاہب کے جو پیروکار ہیں، وہ اپنے آپ کو کلی حقیقت کے وارث سمجھتے ہیں۔ یوں ایسے حالات میں دوسرے مذاہب کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کیسے ممکن ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ میرا مذہب دنیا کا بہترین مذہب ہے اور میرے پاس حق اپنی پوری کلیت کے ساتھ موجود ہے۔ ایسی صورت میں جو دوسرے مذاہب اور ادیان کے پیروکار ہیں، کیا میرا ان کے ساتھ ٹکراؤ نہیں پیدا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ہر شخص سمجھتا ہے کہ میرا مذہب صحیح ہے، اور ہر مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ تو وہ ایک شخص دوسروں کے ساتھ کیسا رہے گا، تو ایک مذہب دوسرے مذہب کے ساتھ کیسا رہے گا، یہ آپ کا سوال ہے۔ لیکن اسی سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہے۔ میں ہوں بہت اچھا انسان، مجھے یہ حق کس نے دے دیا ہے کہ آپ کے وجود کو میں ختم کر دوں؟ سوچنا چاہیے میں بہت اچھا آدمی ہوں، سید ہوں مان لیا، نواب ہوں مان لیا، ٹھیک ہے، بہت پڑھا لکھا ہوں مان لیا، اللہ معاف کرے آپ ان پڑھ ہیں، مان لیا کہ آپ ایک بہت ہی چھوٹے خاندان سے، حالانکہ چھوٹا بڑا کوئی چیز نہیں، چلو مان لیا، چھوٹے مان لیا آپ کی شکل بھی کمزور ہے، میری بہت اعلیٰ ہے۔ مجھے یہ کس نے حق حاصل دیا ہے کہ آپ کے وجود کو میں ختم کر دوں؟ یہی دلیل مذہب پہ جاتی ہے۔ ہم یہ خود کہتے ہیں، قرآن مجید کے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ سارے مذہب ہم نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس کی اپنی سکیم ہے، ہمیں کیا پتا ہم خدا کے مقام پہ کب پہنچ گئے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ سارے غلط ہیں۔ اللہ نے خود پیدا کیے۔ کیا مسیحیت اللہ نے نہیں پیدا کی؟ کیا یہودیت اللہ پاک نے نہیں پیدا کی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے؟ یہ سارے وہی تھے۔ ہندوازم کے بارے میں ہمارے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم کہ کرشنا کون تھے کون نہیں تھے۔ بدھسٹ کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ نبی بھی ہوں، واللہ عالم، بھلا آدمی تھا، کمال کے لوگ تھے۔ اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ لوگ قائم رہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میرا یہ سمجھنا کہ میں سب سے اچھا لباس پہنتا ہوں، میرا یہ سمجھنا کہ میں سب سے اچھا انسان ہوں اور سب سے اچھا مذہب رکھتا ہوں، یہ بالکل ویلڈ ہے، یہ کوئی پرابلمیٹک نہیں ہے میرے لیے۔ پرابلم تب شروع ہوگا کہ جب میں اس کا مطلب یہ لے لوں کہ میں آپ کو مار دوں، آپ کے مذہب کو ختم کر دوں، تو میں اس میں تو ایک غیر معمولی ایروگنس کا شکار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں خدا کی سکیم کے خلاف ہوں۔ قرآن مجید نے اس کے اوپر بہت خوبصورت تبصرہ کیا ہے، بہت خوبصورت۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک ہی فکر پہ پیدا کر دیتے، ہمارے لیے ممکن تھا۔ مثال دی، جیسا کہ ہم نے پوری کائنات کے لیے ایک ہی اصول بنا دیا ہے، اس سے ہل نہیں سکتے۔ ہم چاہتے تو انسان کے لیے ایک اصول بنا دیتے، ہم نے نہیں بنایا۔ تو میں تو یہ سمجھاؤں قرآن مجید کے حکم سے، میرا خدا یہی ہے، جو چاہتا وہ کر لیتا، کن فیکون ہے نا۔ اگر میرے خدا نے یہ کام نہیں کیا، میں کیوں کرنے پہ تلا ہوا ہوں؟ میرے نبی نے اگر باقی مذہب والوں کو مانا، ادب، احترام کیا، دعوت دی، دعوت کا مطلب خیر خواہی سے دعوت دی نا، وہ قبول کیا، گھر میں بٹھایا، کھانا دیا، تحفے دیے، ادب کیا، میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو مٹانے والا؟ تو اس کو مختصراً یہ سمجھنا چاہیے کہ کثیر المذہب کا ہونا خدا کی سکیم کا حصہ ہے، اور جس کو اللہ کے نبی نے قبول کیا، صحابہ کرام نے قبول کیا، صوفیاء کرام نے قبول کیا۔ آج میں اس تمام اپنے تاریخی روایت کے برعکس کہوں کہ ان تمام کو میں نے مار دینا ہے، تو میں اپنی ہی تاریخ، اپنی ہی تہذیب، اپنی تعلیمات کی نفی کروں گا۔ اس میں جو سوال ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں
اور دوسرے جو ہیں جو میرے مقدسات کو اس طرح سے مقدس نہیں مانتے، میرے نبی کو نبی نہیں مانتے، وہ باطل کے اوپر ہیں، تو حق اور باطل کا آپس میں ایک ساتھ کو ایگزسٹنس کیسے ممکن ہے؟ چلو اس کو اب الٹ کرتے ہیں سمجھانے کے لیے. میں آزاد رہوں اس کے لیے لازم ہے کہ آپ بھی آزاد رہیں. میں اگر آپ کو غلام کرنے کی کوشش کروں گا نا تو آپ مجھے غلام کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کی عزت میں نے بچانی ہے نا، آپ کی فیملی کی اور آپ کی عزت، میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ میں آپ کی عزت کروں، ورنہ آپ میری عزت خراب کر دیں گے. یہ کامن سینس ہے نا، اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مقدسات کی ادب کیا جائے تو مجھے ان کے مقدسات کی ادب کرنا پڑے گا. کیوں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں ان کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، وہ تمہارے اصلی خداؤں کو برا کہہ دیں گے. انسان ایسے چلتا نا ٹیٹ فار ٹیٹ پر. اگر مجھے اپنا حق جس کو میں سمجھتا ہوں اس کو حق رہنے دینا ہے تو مجھے باطل والوں کا خیال کرنا پڑے گا. یہ لاجک، یہ منطق، یہ دلیل کس نے دی ہے؟ اس شخص نے جس کو میں اپنا رہنما سمجھتا ہوں. ہاں اگر میں اپنے آپ کو ماشاء اللہ نعوذ باللہ اس مقام پہ لے جاتا ہوں کہ مجھے اللہ کے نبی کی ہدایت کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یاد باللہ، پھر تو میں جو چاہوں بول دوں. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں نہیں میری شناخت اور میرا شعور اس ذات تک ہے تو پھر مجھے ماننا پڑے گا. خدا کی بات بھی ماننی پڑے گی، میں نے جان بوجھ کے پیدا کی ہے، اور نبی کی بات بھی ماننی پڑے گی، مجھے نہیں کہنا. اور یہ مختصراً حق اور باطل کیسے اکٹھا رہے گا؟ دنیا میں اندھیری رات اور روشنی رات اکٹھی ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، رات اندھیری ہوتی ہے، دن روشن ہوتا ہے. آدھی دنیا روشن ہے، آدھی تاریک ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ میں کبھی خواب میں ہوتا ہوں، کبھی میں جاگ میں ہوتا ہوں. اس میں کیا بری بات ہے؟ اس کائنات کی تخلیق اسی اصول پہ بھی ہوئی ہے کہ زوجین ہوں گے، جوڑے ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ روشنی دن کی ثابت کرنے کے لیے پیمانہ رات ہے. رات نہیں ہوگی، روشنی کا پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ باطل نہیں ہوگا، حق کا کیسے پتہ چلے گا؟ ظلم نہیں ہوگا، آپ کو عدل کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ضدین سے اپنی ضد سے لیتے ہیں نا تشخیص ہو. مجھے نہ منطق میں اس میں کوئی پرابلم نظر آتا ہے، نہ مجھے کوئی دین میں اس میں پرابلم نظر آتا ہے. یہ صرف جہالت و کم علمی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہو. یہ خدا کی سکیم کے خلاف ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایک تو الہامی ادیان موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے اشارہ کیا کہ کیا معلوم کہ اس کے علاوہ بھی جو ادیان ہیں اور انبیاء بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کی طرف سے جو عام طور پر تاثر ہے اور جو ہماری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ الہامی ادیان جو ہیں وہ صرف 3 ہیں، اور اسی طرح الہامی کتب بھی 4 کتب ہیں. کیا اس کو ہم یہیں تک محدود کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے نبی آیا، ہادی آیا تھا. اب آئیے ہم کہتے ہیں کہ 4 کتب ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ مڈل ایسٹ میں ہوئی، مصر میں اور فلسطین میں. انجیل مقدس یہ فلسطین میں ہوئی. زبور فلسطین میں ہوئی. قرآن مجید مکہ عرب میں ہوا. ٹھیک. یہ وہ ہیں جو قریب کے زمانے کی تھیں، اللہ میاں نے ان کے لوگ وہاں رہ رہے تھے، ان کی ہمیں مثال دی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا، ارشاد فرما دیا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اب مجھے بتائیے کہ روس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھیں گے اللہ پاک نے کبھی ان کو ہدایت نہیں بھیجی ہوگی؟ ہندوستان کے جو لوگ رہ رہے ہیں پچھلے 10-12 ہزار سال سے، اللہ پاک نے ان کو ہدایت نہیں بھیجی ہوگی؟ اللہ پاک کہتا ہے میں نے بھیجی ہے. اچھا، آسٹریلیا میں لوگ ہم سے کٹے ہوئے تھے، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ آسٹریلیا ہے. کیا وہاں تعلیمات اللہ کی نہیں، اللہ کی رحمت وہاں نہیں آئی ہوگی؟ کیوں نہیں آئی ہوگی؟ لیٹن امریکہ میں معلوم نہیں تھا، امریکہ میں معلوم نہیں تھا کولمبس سے پہلے، اللہ کی ہدایت کیوں نہیں ہوگی وہاں؟ اب دوسری طرف پہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں.
ہم تو جو انبیاء کو جانتے ہیں وہ تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، ایسے ہی جن کا ذکر قرآن باقی کریم کہاں میں ہیں؟ ہے۔ قرآن مجید نے یہ تو نہیں کہا کہ باقی نہیں ہیں، وہ کہاں آئے ہوں گے؟ کسی دنیا میں ہم کیسے فرض کر لیں کہ میں لکی ہوں تو میرے پاس اللہ کے نبی آئے ہیں؟ وہ اللہ کی مخلوق تھی، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دینی تھی؟ اس لیے ہمارے جو بڑے علماء ہیں نا کہتے ہیں کہ آپ گوتم بدھ کے بارے میں ادب کا لفظ استعمال کریں۔ کیوں کہتے ہیں وہ؟ کنفیوشس کو میں کیسے گالی نکال سکتا ہوں بھائی؟ وہ بھلی بات کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ نبی ہو نہ ہو، مجھے کوئی پتہ نہیں، لیکن مجھے تو ان کی تعلیمات نظر آ رہی ہیں کہ بہت بھلا آدمی تھا۔ میں تو سقراط میرا استاد ہے، میں اس کو استاد کہتا ہوں۔ ایسے ہی یار وہ کیوں مرا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس پہ 3 الزام تھے۔ ایک الزام تھا کہ یہ نئے خدا کی بات کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو نبیوں پہ کہی جاتی ہے نا کہ یار ہمارے خدا، اللہ کے نبی پہ کیا اعتراض تھا، یار ہمارے لات و منات کو برا کہتا ہے، ایک خدا کو لے آئے، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ سقراط پہ بھی یہی الزام تھا ایک۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ تبلیغ کرتا ہے، بچوں کو گمراہ کرتا ہے، نبی یہی کام کرتے ہیں۔ زندگی اس کی پاک صاف ہے، کوئی ہمیں الزام معلوم نہیں ہے اس کے اوپر، دشمن نے بھی الزام نہیں لگایا اس پہ، عاجز تھا، پتہ نا آپ کو؟ بالکل بالکل۔ اب مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم، لیکن میں تو اس کو حادی سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا میرے کل قوم ہاد، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً اس کی تعبیر میں یونان میں وہ ہادی تھا۔ لہٰذا میری اخلاقی تعلیمات، مذہبی تعلیمات مجھے یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کے ہر جگہ مذاہب آئے ہوں گے، ہر جگہ بزرگ آئے ہوں گے، ہر جگہ علماء آئے ہوں گے، رہبان آئے ہوں گے، انبیاء آئے ہوں گے، تو میرے لیے ادب کا رویہ رکھنا ہے بس۔ حیرت کی بات یہ کہ آپ نے سوکریٹس کا جو کہ ذکر کیا، وہ والا حصہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اپولوجی جہاں پہ وہ اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، اور پھر وہ والا حصہ جب وہ جیل میں ہے اور اس کو اکسایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے رستہ نکالا جا سکتا ہے، وہاں پہ جو اس نے گفتگو کی وہ ایسے لگتا ہے کہ واقعی کوئی الہامی گفتگو ہے۔ وہ والا حصہ جہاں پہ وہ جنت کی نہروں کی بات کر رہا ہے، جہاں پہ وہ سچائی کے ابدی ہونے کی بات کر رہا ہے، حیران کن ہے وہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، فلسفی کبھی اپنی رائے پہ جان نہیں دیتا، دینی چاہیے بھی نہیں اس کو۔ یہ مذہبی لوگ جان دے دیتے ہیں، وہ ٹھیک دیتے ہیں۔ اور یار سادہ لفظوں میں لے لو کہ اس کو کیا پرابلم تھا اگر اس کی لوگ وہ کہتا یار کوئی خدا نہیں ہے، پھانسی سے بچ جاتا۔ اس کے پوتے شاگرد نے، رستو نے، پتہ ہے آپ کو، اس کو سزا دینے لگا تو وہ بھاگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تم بڑے بہادر کیوں بھاگے؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، میں ایتھنز کو، یونان کو اجازت نہیں دے سکتا کہ فلسفے کے خلاف 2 دفعہ گناہ کرے۔ مطلب ایک انہوں نے مار دیا سقراط کو، مجھے بھی مار دیں، میں بھاگ رہا ہوں، بھاگ گیا۔ بالکل ٹھیک کیا اس نے، جان بچائی اپنی۔ یہ کام حسین نہیں کرے گا، وہ نہیں بھاگے گا۔ کیوں نہیں بھاگے گا؟ مذہبی جو ہوتا ہے نا، مذہب کی روایت کا آدمی، اس کا پیراڈائم اور ہوتا ہے۔ اس کے ساری گفتگو سقراط کی، ساری تعلیمات، مطلب سامعین کے لیے میں بتا دوں، ایک تو اس نے یہی کہا کہ بھئی میں تو میرے خدا ہے، جو لوگوں کو اعتراض تھا خدا کی بات کرتا ہے، آگے چلے۔ جب وہ کہتے ہیں نا آئے تو میں بھاگ کے لے چلاتے ہیں، وہ کرایہ دار لے آئے، گاڑی لے آئے، کشتی لے آئے، پورے انتظام انہوں نے جیل کو بندوبست کیا، رشوت دینے کا، لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کو کہا یہاں بھگا کے لے، بوڑھا آدمی تھا 70 سال کا، وہ موت نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا میں تو نہیں بھاگتا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا میں کیسے بھاگوں، یہ میرا ملک ہے، میں تو یہی رہوں گا۔ انہوں نے کہا تم مارے جاؤ گے، بے گناہ مارے جاؤ گے، ہمیں بڑا دکھ ہے۔ اس نے کہا تم کیا سمجھتے تھے میں گناہ کر کے مروں؟ اچھا بے گناہ مر رہا ہوں۔ ٹھنڈے دل سے بیٹھا تھا، جب وہ مرنے کا زہر پینے کا ٹائم آیا تو کہتا یار میں نے فلاں آدمی کو مرغی دینی تھی، یار اس کو یار میرے ادھار ہے، وہ پیسے دے دینا، مذاہب سے مر گیا۔ جب تک اس کو اپنی الہامی صداقت کا یقین نہ ہو، آدمی میں یہ سکون نہیں آتا۔ لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ اللہ واللہ عالم، لیکن یہ بات کہنا ہماری تعلیمات کے خلاف ہے کہ ہم سمجھیں کہ صرف یہی ہے۔ یہ وہ ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جو عرب کی تاریخ سے جڑے ہوئے تھے۔ عمومی اصول اللہ کا یہی ہے کہ خدا جہاں بھی ہوگا، اس کی مخلوق جہاں بھی ہوگی، اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔ ہدایت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور خراب بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک ہدایت آئی 1000 سال بعد، 2-4 سال بعد بدل گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک فلم دیکھیں۔ جنوبی ویتنام میں، جنوبی کمبوڈیا میں نا مسلمانوں کا ایک قبیلہ رہتا، یہ کسی کو عام طور پہ پتہ نہیں ہے۔
میرے علم میں بھی ابھی پتہ چلا، حالانکہ میں مسلم اقلیتوں پہ میرا بہت علمی تحقیقی کام بھی رہا زندگی میں، مجھے بہت شوق ہے مسلمان کہاں کیا کرتے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک فلم دیکھی، ٹھیک، اس کا نام ہے اے اسٹرینج سیکٹ آف مسلمس، آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، لو جی، میں نے ان پہ پوری فلم دیکھی، وہ بڑے مخلص نظر آتے ہیں اپنے اعمال میں، لیکن وہ جو مذہب ہے نا، وہ مذہب 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ 30% اس میں اسلام ہے، کوئی 30% اس میں ہندوازم ہے، ہندو مت، اور 30% ان میں بدھ مت ہے۔ انہوں نے ملا کے نا ایک مذہب بنایا ہوا ہے، ٹھیک۔ میں حیران ہوں، اچھا وہ الگ رہ رہے ہیں، اپنے تئیں اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ شروع کیسے ہوا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اصل میں ہو سکتا ہے مسلمان ہوئے ہوں، یا ہمارے تاجر عرب جب لوگ گئے تھے وہاں ہندو ہوں بدھسٹ ہوں، ان کو اتنا ہی وہ پڑھا سکے ہوں، باقی نہ پڑھا سکے ہوں، یا وہ پورے مسلمان ہو گئے ہوں، صدیوں کے عمل کے بعد آہستہ آہستہ ماحول کا اثر ہو گیا ہو۔ تو یہ ان چیزوں کا اس طرح معاملہ چلتا ہے، کچھ چیزیں پیور نہیں رہتی تاریخ میں نا، مکس ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں ایک انسانی تاریخ سبق سیکھنا چاہیے، اور یہی وجہ نبی بھیجے جاتے ہیں۔ ایک سسٹم پلوٹ ہوتا ہے اور نبی آ جاتا ہے، وہ لوگوں کو صاف کر کے مذہب پھر دے دیتا ہے، پھر لوگ ملا لیتے ہیں اس کو، تو پھر نیا مذہب نبی آ جاتا ہے۔ یہ رہا نا، اب آ کے بتا دیا کہ نہیں انسانیت کمپلیٹ ہو گئی، لو جی آپ کا عقل پہ ہمیں اعتبار ہے، اللہ کے نبی آخری ہیں، یہ ان کی تعلیمات آگے چلو۔ لیکن عین ممکن ہے یہ سب چیزیں ہمیں تو نہیں معلوم ہے۔ ایک تحریک عالم اسلام میں اس نے بڑی جڑ پکڑی، اور دیگر مذاہب میں بھی یہ تحریک رہی، جسے ہم کہتے ہیں کہ مذہب کو اپنی اصلی ترین اور خالص ترین حالت میں دریافت کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ پریکٹیکلی جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم ایک کراس کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر مختلف اثرات بھی مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، اور عین ممکن ہوتا ہے کہ مختلف تہذیبوں، مختلف جو کلچرز ہیں، ان کے اثرات کے نتیجے میں کچھ چیزیں بدل جائیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک معاشرہ دوسرا جو کہ اپنے آپ کو ایک خالص مذہب کا پیروکار سمجھتا ہے، اس کا جو انٹریکشن ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہر فکر تجدید کرتی ہے، ریفارم کرتی ہے۔ مغربی تہذیب میں ریفارمیشن ایک بہت بڑی موومنٹ ہے، اصلاح کی تحریک، ہمیں معلوم ہے۔ عیسائیت کے اندر انہوں نے اصلاح کی۔ ہمارے یہاں روایت ملتی ہے احادیث میں بھی، اور ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ ہر صدی میں مجدد آئے گا، مہدی آئے گا۔ مہدی کا جو تصور ہمارے یہاں مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آئے گا، وہ سب پاک صاف کر دے گا، یہی ہے نا جی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر صدی میں مجدد ہوگا۔ ہندوستان میں مجدد الف ثانی ہم نے بنائے ہیں، کیسے کہ 1000 سال بعد بڑے مجدد تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ تعلیمات کو اصل شکل میں دوبارہ پیش کرتے تھے۔ یہ مسیح کا کانسیپٹ یہی ہے نا فلسفے میں، اور جو کسی تعلیمات میں چیزیں گڑبڑا تھیں ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ہر مذہب میں ہوتی ہیں، یہ کچھ کامیاب ہوتی ہے، الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ یہ بھی گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ بہت سختی کر لیتی تھی۔ ہماری تاریخ میں کچھ مصلحین آئے ہیں جنہوں نے غیر معمولی سختی کی ہے، اور بعض بیچارے بڑے لیٹ ہو گئے اور بڑی سادہ اور بڑی لبرل انٹرپریٹیشن کی، اور مذہب کو اسلام سے ملا دیا۔ وہ بھی گزرے ہیں نا، دونوں طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ یہ تاریخی عمل ہے، اس سے کوئی آدمی مفر نہیں ہے۔ اس سے تاریخ اپنے حساب سے چلتی ہے، وہ خدا کا اپنا ایک امر ہے جو اپنے حساب سے چلتا ہے، نہ آپ کے متحد ہے نہ میرے متحد ہے، وہ بہت بے رحم ہوتا ہے، اس کے اپنے اصول ہیں۔ مثلا جو مذہب انسان کو فلاح دے گا وہ زندہ رہے گا، نہ مٹ جائے گا۔ جو مذہب صبر کی اور خدا سے تعلق کی دعوت دے گا وہ زندہ رہے گا، باقی مٹ جائیں گے۔ جو مذہب انسان دشمنی میں کھڑا ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ جو مذہب اور تحریک تشدد کرے گی وہ مٹ جائے گی۔ تاریخ کا عمل ہے نا۔ خوارج سے بڑا کون نیک تھا یار؟ اب مسلمان میری بات کو محسوس نہ کریں، نیک ترین لوگ تھے بالکل۔ مولا علی کے بارے میں جب حضرت علی نے قتل کرایا نا ان کو، امیر معاویہ نے بھی کرایا، انہوں نے بھی کرایا۔ کیوں؟ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے وہ الگ ہو گئے تھے، پبلک ڈس آرڈر کو وہ خراب کر رہے تھے تو بہت نیک، نام تو اللہ کا لیتے تھے، زبان سے پڑھتے قرآن تھے۔ جب مارا گیا ان کو تو کسی نے بہت برا بھلا کہا، حضرت علی نے فرمایا کہ نہ، وہ ہمارے بھائی ہیں،
وہ گمراہ ہو گئے اپنے خیال میں. ہم ان کو برا بلا نہیں کہتے. بعض صحابہ کہتے جب ان کو جنگ میں مارتے تھے تو ان کے گھروں سے قرآن کی آیتیں نکلتی تھی، لیکن شدت میں چلے گئے، تلوار اٹھا لی. پھر آپ دیکھیں اساسین جو تھے ہماری تاریخ میں، قلعہ الموت میں، جو ہماری اسماعیلی روایت کے اندر انہوں نے کوئی شدت اختیار کی اس زمانے میں، کرامتہ نے کی، وہ کیا انجام ہوا؟ مارے گئے نا، سب نے مار دیا ان کو. ابھی عہد حاضر میں بھی کچھ طریقوں نے بندوق اٹھائی ہے اور گڑبڑ کی، اب ماشاءاللہ واپس جا رہی ہے. تشدد ریفارم میں کبھی کام نہیں آتا، چاہے مسلمان اٹھائیں گے اور یہ شنا اٹھائے گی جو انہوں نے ہندوستان میں اٹھایا ہوا ہے. اچھا، مذاہب کے درمیان اختلافات اپنی جگہ پر. ایک اہم جو مسئلہ عام طور پر جب عالم اسلام کی بات آتی ہے اور مسلم فکر کی بات آتی ہے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام میں کسی شخص کے آنے کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسلام سے فرض کریں نکلنا چاہتا ہے اور کسی اور مذہب کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کا کوئی رستہ نہیں ہے. الحاد کا معاملہ، کیا یہ بنیادی مذہبی آزادی کے تصور کے خلاف نہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید میں دو باتیں طے ہیں. اسلام میں دو باتیں طے ہیں. اصول پہلے لیتے ہیں، اپلائی بعد میں کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے آنے میں جبر نہیں ہے اور دین کے جانے میں بھی جبر نہیں ہے. اچھا، میں اگر چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ہو جاؤں گا. اگر میں نہیں چاہتا کہ مسلمان ہوں، کیا آپ مجھے گن پوائنٹ میں مسلمان کر سکتے ہیں؟ آپ گن اٹھائیں کہیں میں بھی گولی بار تو کلمہ پڑھ، میرے کلمے کا اعتبار کون کرے گا؟ میرا کلمہ کیا ہے؟ جو شعوری ہو. یہ اکراہ فی الدین ہے. اب یہ ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، جس کو ملحد کہتے ہیں عام طور پر. کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اختلاف ہے اس پہ اوپر. میں آپ کو ساری باتیں بتا دیتا ہوں ہمارے ہاں کیا رائے پایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. ایک طبقہ تھا، اس نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. تھا وہ مسلمان، ان کا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. وہ صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لوگوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کو سبڈیو کیا اور زکوٰۃ وصول کی. ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے نبوت ہی نہیں بنا لی، مسلمہ ابن کذاب. میں تاریخ سے مثالیں لا رہا ہوں. پہلے مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کیا. اب ہمارے علماء یہاں یہ کہتے ہیں، بہت سارے جو پولیٹیکل ذہن کے علماء ہیں بڑے، یہ ریاست ایک اسٹیبلش تھی، اس کے خلاف یہ خروج تھا اور ریاست کو بچانا ہر ریاست کا فرض ہے. ہم نے ان کو اس لیے نہیں یاد کیا کہ وہ مسلمان سے باہر جا رہے تھے. مذہب چھوڑنے پہ یا تبدیل کرنے پہ نہیں. ایک ویو یہی ہے پولیٹیکل علماء کا. وہ ہماری ریاست کے لیے چیلنج تھے. ریاست کے چیلنج کے لیے آج بھی ہوگا، آج بھی ہم ماریں گے. سب سے جمہوری ملک کون سا ہے؟ برطانیہ ہے نا. اس کا ایک علاقہ قیم الگ اور ہونے دیتے ہیں؟ نہیں ہونے دیں گے اس کو. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا. ہمارے ہاں جو آگے آ کے صدا ہوئی ارتداد کی، اب اس میں دونوں ویوز پائے جاتے ہیں. ایک ویو یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنی مرضی سے دین چھوڑ دیا ہے تو آپ ان کو سمجھائیں بجھائیں، بس ٹھیک ہے. آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تو بغاوت کرتے تھے، عیسائی اس کو بھی مل جائے گی، عیسائی کو بھی مل جائے گی۔ اس وقت عمل جو ہے مسلمان علماء کا، میں آپ کو نئی بات کرنے لگا ہوں، کتابوں میں بھلے لکھا ہو، جی پوری دنیا کے تمام بڑے علماء ایک بات پہ متفق ہو چکے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، سنی علماء، شیعہ علماء، شیعوں میں اصولی ہو جائیں، چاہے اخباری ہو جائیں، بریلوی ہو جائیں، ماتریدی ہو جائیں، حنفی، شافعی، مالکی ہو جائیں، عملاً سارے اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں، عملاً کنسنسس کر چکے ہیں کہ فرض کیا کہ پاکستان میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوا اور اس نے اب کہا کہ جی میں آج کے بعد عیسائی ہوں، کوئی ایک عالم دین آپ کو بڑا یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ اس کو ریاست قتل کر دے، صحیح نہیں دے گا، عملاً نہیں دے گا۔ کتابوں میں بھلے لکھا ہو، اب وہ نہیں دے گا۔ ہاں اگر وہ ریاست کی توہین کرتا ہے، اگر ہمارے مظاہر کی توہین کرتا ہے اور نبی یہ اور بالکل الگ بحث ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ظفر اللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا۔ اگلے ہفتے ہم مزید انہی مباحث کو آگے بڑھائیں گے، تب تک جواد ہمدانی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔